أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے۔ اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل پیدا کیے مگر تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ اور وہی ہے جس نے تم کو روئے زمین پر پھیلا دیا اور تم اسی کی طرف اٹھائے جاؤ گے۔ وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون۔ اور وہی ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے اور رات اور دن کا اختلاف بھی اسی کے اختیار میں ہے، کیا پس تم نہیں سمجھتے؟ بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون۔ بلکہ انہوں نے بھی اسی طرح کہا جس طرح پہلے لوگ کہتے آئے تھے۔ انہوں نے کہا کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہم ضرور اٹھائے جائیں گے؟ لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين۔ بے شک ہم سے اور ہمارے باپ دادا سے پہلے بھی اسی طرح کا وعدہ کیا گیا تھا، یہ تو صرف پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ قل لمن الأرض وما فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون۔ آپ کہیے کہ یہ زمین اور اس میں جو لوگ ہیں وہ کس کی ملکیت ہیں؟ بتاؤ اگر تم جانتے ہو۔ ان قریب وہ کہیں گے کہ سب اللہ کی ملکیت ہیں۔ آپ کہیے کہ کیا پھر تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون۔ آپ کہیے کہ 7 آسمانوں کا رب اور عرش عظیم کا رب کون ہے؟ ان قریب وہ کہیں گے اللہ ہی سب کا رب ہے۔ آپ کہیے کہ کیا پھر بھی تم نہیں ڈرتے؟ قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون۔ آپ کہیے کہ کس کے ہاتھ میں سب کی سلطنت ہے اور وہ پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔ بتاؤ اگر تم جانتے ہو۔ ان قریب وہ کہیں گے کہ سب کا اللہ ہی مالک ہے۔ آپ کہیے پھر کہاں سے تم پر جادو کیا گیا ہے؟ بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون۔ بلکہ ہم ان کے پاس حق لائے ہیں اور بے شک وہ ضرور جھوٹے ہیں۔ ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون۔ عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون۔
اللہ نے اپنی کوئی اولاد نہیں بنائی اور نہ اس کے ساتھ کوئی عبادت کا مستحق ہے، ورنہ ہر معبود اپنی مخلوق کو الگ کر لیتا اور ان میں سے بعض دوسرے بعض پر غالب آ جاتے۔ اللہ ان اوصاف سے پاک ہے جو یہ اس کے متعلق بیان کرتے ہیں، وہ ہر باطن اور ہر ظاہر کا جاننے والا ہے اور وہ اس شرک سے بلند ہے جو وہ اس کے متعلق کہتے ہیں۔ قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين۔ آپ کہیے کہ اے میرے رب، اگر تو مجھے وہ عذاب دکھا دے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، اے میرے رب تو مجھے ظلم کرنے والے لوگوں میں شامل نہ کرنا۔ وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُّرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ۔ بے شک ہم آپ کو وہ عذاب دکھانے پر ضرور قادر ہیں جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ برائی کو اس طریقے سے دور کیجئے جو بہت اچھا ہو۔ آپ کے متعلق یہ جو باتیں بناتے ہیں ہم ان کو خوب جانتے ہیں۔ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ۔ اور آپ کہیے اے میرے رب، میں شیطان کے وسوسوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اور اے میرے رب میں اس سے تیری پناہ میں آتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئیں۔ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ۔ حتیٰ کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آتی ہے تو وہ کہتا ہے اے میرے رب مجھے واپس بھیج دے، لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِن برزخ إلى يوم يبعثون۔ تاکہ میں اس دنیا میں وہ نیک کام کر لوں جن کو میں چھوڑ آیا ہوں۔ ہرگز نہیں، یہ صرف ایک بات ہے جس کو یہ کہہ رہا ہے، اور ان کے پس پشت ایک حجاب ہے جس دن تک ان کو اٹھایا جائے گا۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ۔ پھر جب سور پھونک دیا جائے گا تو اس دن ان کے درمیان رشتے قائم نہیں رہیں گے اور نہ وہ ایک دوسرے سے سوال کر سکیں گے۔ فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ۔ سو جن کی نیکیوں کے میزان میں پلے بھاری ہوں گے وہی کامیاب ہوں گے، اور جن کی نیکیوں کے پلے ہلکے ہوں گے تو یہی وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈالا، وہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون۔ آگ ان کے چہروں کو جھلستی رہے گی اور وہ اس میں بری حالت میں ہوں گے۔ کیا تمہارے سامنے میری آیتوں کی تلاوت نہیں کی جاتی تھی؟ پھر تم ان کی تکذیب کرتے تھے۔ قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما
کہیں گے اے ہمارے رب ہم پر ہماری بدبختی غالب آ گئی اور ہم واقعی گمراہ لوگ تھے۔ ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسئوا فيها ولا تكلمون۔ اے ہمارے رب ہمیں اس دوزخ سے نکال، اگر ہم پھر کفر کی طرف لوٹیں تو بے شک ہم ظالم ہوں گے۔ اللہ فرمائے گا تم اسی میں دھتکارے ہوئے پڑے رہو اور مجھ سے بات نہ کرو۔ إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين۔ بے شک میرے بندوں میں سے ایک گروہ یہ کہتا تھا اے ہمارے رب ہم ایمان لائے، تو ہماری مغفرت فرما اور ہم پر رحم فرما اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے اچھا ہے۔ فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون۔ تو اے کافرو تم نے ان کا مذاق اڑایا حتیٰ کہ اس مشغلے نے تمہیں میری یاد بھی بھلا دی اور تم ان پر ہنسا کرتے تھے۔ إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون۔ بے شک میں نے آج ان کے صبر کی اچھی جزا دی اور بے شک وہی کامیاب ہیں۔ قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين۔ اللہ فرمائے گا تم زمین میں کتنے سال رہے تھے؟ وہ کہیں گے ہم ایک دن یا دن کا کچھ حصہ رہے تھے، آپ گننے والوں سے پوچھ لیجئے۔ قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون۔ اللہ فرمائے گا تم بہت کم وقت ٹھہرے تھے، کاش تم نے پہلے جان لیا ہوتا۔ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون۔ کیا پس تم نے یہ گمان کر لیا تھا کہ ہم نے تم کو فضول پیدا کیا تھا اور تم ہماری طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے؟ فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم۔ پس اللہ بلند شان والا ہے اور سچا بادشاہ ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، وہ عرش کریم کا رب ہے۔ ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون۔ اور جو شخص اللہ کے سوا کسی اور معبود کی عبادت کرتا ہے جس کی اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، سو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہی ہوگا، بے شک کافر کامیاب نہیں ہوں گے۔ وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ اور آپ کہیے اے میرے رب مغفرت فرما اور رحم فرما اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے اچھا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون۔
اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے۔ یہ ہے وہ سورت جو ہم نے نازل فرمائی اور ہم نے اس کے احکام کو فرض کیا اور ہم نے اس میں واضح آیتیں نازل فرمائیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة زانیہ عورت اور زانی مرد ان میں سے ہر ایک کو تم 100 کوڑے مارو اور ان پر شرعی حکم نافذ کرنے میں تم کو ان پر رحم نہ آئے اگر تم اللہ پر اور روز قیامت پر ایمان رکھتے ہو، اور ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت حاضر ہونی چاہیے۔ الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين۔ زانی مرد صرف زانیہ عورت یا مشرکہ عورت سے نکاح کرے گا، اور زانیہ عورت صرف زانی مرد یا مشرک مرد سے نکاح کرے گی، اور مومنوں پر اس نکاح کو حرام کر دیا گیا ہے۔ والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ب4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون۔ اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگائیں پھر اس کے ثبوت میں 4 گواہ نہ پیش کر سکیں تو تم ان کو 80 کوڑے مارو اور ان کی شہادت کو کبھی بھی قبول نہ کرو، اور یہی لوگ فاسق ہیں۔ إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم۔ سوا ان لوگوں کے جو اس کے بعد توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا بے حد مہربان ہے۔ والذین یرمون ازواجهم ولم یکن لهم شہداء الا انفسهم فشہادت احدهم 4 شہادات إنه لمن الصادقين۔ اور جو لوگ اپنی بیویوں کو زنا کی تہمت لگائیں اور ان کے پاس خود ان کے سوا اور کوئی گواہ نہ ہوں تو ان میں سے کسی ایک شخص کی گواہی یہ ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر یہ کہے کہ بے شک وہ ضرور سچوں میں سے ہے۔ والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين۔ اور 5ویں بار یہ کہے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹوں میں سے ہو، اور عورت سے حد زنا اس طرح دور ہو سکتی ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ بے شک اس کا خاوند ضرور جھوٹوں میں سے ہے۔ والخامسة أن غضب الله عليه إن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته
اللہ تواب حکیم۔ اور پانچویں بار یہ کہے کہ اس پر اللہ کا غضب نازل ہو اگر وہ خاوند سچوں میں سے ہو، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم پر فوراً عذاب نازل ہو جاتا، اور بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا، بہت حکمت والا ہے۔ ان الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم۔ بے شک جن لوگوں نے عائشہ صدیقہ پر تہمت لگائی وہ تم میں سے ایک گروہ ہے، تم اس تہمت کو اپنے لیے شر نہ سمجھو بلکہ وہ مآل کے اعتبار سے تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس گروہ میں سے ہر فرد کے لیے وہ گناہ ہے جو اس نے کمایا، اور جس شخص نے ان میں سے اس تہمت میں سب سے بڑا حصہ لیا اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين۔ جب تم نے اس تہمت کو سنا تو مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنوں کے متعلق نیک گمان کیوں نہیں کیا، اور یہ کیوں نہیں کہا کہ یہ تو کھلا ہوا بہتان ہے۔ لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون۔ تہمت لگانے والے اس تہمت پر 4 گواہ کیوں نہ لائے؟ پس جب وہ گواہ نہیں لائے تو وہی اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں۔ ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم۔ اور اگر تم پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم نے جس تہمت کا چرچا کیا تھا اس کی وجہ سے تمہیں بہت بڑا عذاب پہنچتا۔ إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم۔ جب تم یہ تہمت اپنی زبانوں سے نقل کرتے رہے اور اپنے منہوں سے وہ بات کہتے رہے جس کا تمہیں علم نہ تھا، اور تم اس کو معمولی بات سمجھتے رہے، حالانکہ اللہ کے نزدیک وہ بہت سنگین بات تھی۔ ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم۔ اور تم نے اس تہمت کو سنتے ہی یہ کیوں نہ کہا، ایسی بات کرنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے، اے اللہ تو پاک ہے، یہ بہت سنگین بہتان ہے۔ يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم۔ اللہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے کہ تم دوبارہ ایسی بات کبھی بھی نہ کرنا اگر تم مومن ہو، اور اللہ تمہارے لیے آیتیں بیان فرما رہا ہے، اور اللہ بہت علم والا، بہت حکمت والا ہے۔ إن
الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ بے شک جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی کی بات پھیلے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم۔ اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، اور یہ کہ اللہ بہت شفیق اور بے حد مہربان ہے، تو تم پر عذاب آ جاتا۔